السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 29 سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عقد حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی صفورہ سے ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا گیا کہ جس سے وہ اپنے بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو دفع کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء علیہ السلام کے کئی عصا تھے۔ صاحبزادی صاحبہ کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے بڑی میعاد یعنی کہ 10 سال پورے کیے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کی طرف واپس جانے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی۔ بتایا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی میعاد پوری کر کے اور اپنی بیوی کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ اپنی گھر والی سے کہا کہ تم ٹھہرو، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے۔ پھر جب وہ آگ کے پاس حاضر ہوئے اور ندا کی گئی کہ میدان کے داہنے کنارے کی طرف سے کہ برکت والے مقام میں پیڑ سے یعنی کہ ایک درخت سے آواز آئی، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست راست کی طرف یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف تھا، وہ درخت عناب کا بھی بتایا جاتا ہے اور اوسج کا، یعنی اوسج ایک خاردار درخت ہے جو جنگلوں میں ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کسی اور کی قدرت نہیں، بے شک اس کلام کا اللہ تعالیٰ ہی متکلم ہے، اور یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف گوش مبارک ہی نہیں بلکہ اپنے اسم اقدس کے ہر جز سے سنا۔ چنانچہ آپ نے عصا ڈال دیا اور وہ سانپ بن گیا اور آپ ڈر کے بھاگے، یعنی کہ آپ ڈر گئے۔ تب پھر ایک ندا کی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہوں اللہ رب سارے جہان کا، اور یہ کہ ڈال اپنا عصا زمین پر، یعنی کہ تم نے جو عصا زمین پر ڈالا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ پہلے کی مانند پھر عصا بن گیا، یعنی کہ پہلے تو وہ اژدہا بن چکا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو دوبارہ وہ عصا بن گیا۔ یہاں بیان ہوتا ہے کہ یہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ بھی عطا فرمایا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا تاکہ جو خوف سانپ دیکھنے کے وقت پیدا ہو گیا تھا رفع ہو جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو خوف زدہ ہاتھ اپنے سینے پر رکھے گئے اور اسی خوف کو رفع کرنے کے لیے تھا، یعنی عصا اور ید بیضا تمہاری رسالت کی برہانے ہیں، یعنی وہ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے بغل کے نیچے رکھ کے دباتے تو وہ مثل سورج کی روشن ہو جاتا اور اس میں سے بہت سی روشن شعاعیں پھوٹنے لگتی۔ یہ ان کا دوسرا معجزہ تھا۔ آیت نمبر 32 عرض کی اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک جان مار ڈالی تو ڈرتا ہوں کہ مجھے وہ قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کے میری تصدیق کرے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور فرمایا قریب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، اور تم دونوں کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آؤ گے۔ اور پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لایا، بولے یہ تو نہیں مگر بناوٹ کا جادو ہے، جس کا ذکر کئی ویڈیو میں ہو چکا ہے، دہانی بار بار کی جاتی ہے کہ پہلی امتوں پر جو گمراہ تھی ان پہ کیا کیا عذاب نازل ہوئے، اور جو حکم ماننے والے تھے ان پہ کون کون سی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی گئی۔ آیت نمبر 37 اور فرعون بولا اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی اور خدا نہیں جانتا، تو اے حامان تو میرے لیے گھرا پکا کر اور ایک محل بنا کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں۔ بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو فرعون نے جھٹلا دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ بات ہوگی کہ سب سے پہلی اینٹ کس نے اور کس کے کہنے پر بنائی گئی۔ اللہ حافظ۔